اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد اوحى اللہ تبارک و تعالی الی کلیمہ موسیٰ علیہ السلام انی وضعت ستة اشیاء فی ستة اشیاء والناس یطلبونها فی ستة اشیاء اخرى فلن یجدوها ابدا۔ صلوات پڑھنے پر محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کرم حسین کربلائی مرحوم، اکرام حسین مرحوم، افتخار حسین مرحوم، کوثر علی مرحوم، احسان علی مرحوم، ابن امجد علی مرحوم، ابن رحم اللہ مرحوم، ابن جہانگیر مرحوم، صغیر مہدی مرحوم، مریم بانو مرحومہ، ام کلثوم مرحومہ، عیدہ بانو کربلائی نسرین زہرا مرحومہ اور جملہ مومنین اور مومنات سبھی کی روح کو ارسال فرما دیں۔ اس سے پہلے کہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کیا جائے، بہت سے لوگ ہوں گے یہاں پر جن سے غائبانہ تعارف ضرور ہوگا، بہت سے بزرگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور علماء حضرات ہیں، تو جو بھی خاص کر کے بزرگ اور علماء حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں، اور یقیناً ابھی بہت ہی بہترین اشعار سے اختر صاحب نے نوازا، اور ایک شعر جو انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے پڑھا، اس میں بھی انہوں نے یہی بتایا کہ منبر سے دین بتانا ہمارا فریضہ ہے، تو لہٰذا ذمہ داری تو بہرحال ہم سب کی یہی ہے، جو شاعر اہل بیت ہے وہ بھی دین بتائے گا، ورنہ پھر وہ شاعر اہل بیت نہیں ہے، جو ذاکر اہل بیت ہے وہ بھی دین بتائے گا، ورنہ پھر وہ ذاکر اہل بیت نہیں ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری یہی ہے، اصل یہی دین ہے، اور اسی دین سے ہماری شناخت ہے، یہی دین ہماری پہچان ہے۔ اگر یہ دین ہے تو ہم ہیں، یہ دین نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ لہذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو ہمیں فرشیزہ جیسی نعمت ملی ہے، اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ ہمارے یہاں جو دین ہے اس دین کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے، کیونکہ جو حسینی ہوتا ہے وہ دیندار بھی ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی حسینی ہو اور دیندار نہ ہو۔ اگر ہمارے یہاں دینداری نہیں ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے عزادار ہیں، تو وہ عزادار ہی کیسا جو دیندار نہ ہو، وہ عزاداری ہی کیا جو آپ کو دینداری نہ سکھا پائے۔ لہٰذا اگر دینداری نہیں ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے جو آپ کر رہے ہیں یہ کچھ بھی ہو، عزاداری نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ کہتے ہیں، اکثر ہماری مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے کہ اگر علی کی محبت کے بغیر کوئی طواف کعبہ بھی کر رہا ہے تو وہ پھر طواف نہیں ہے، اسے ہم چکر کہیں گے۔ اگر بغیر حب علی، حب اہل بیت کوئی مسجد میں سجدے پہ سجدے کیا جا رہا ہے تو ان کو ہم سجدہ نہیں کہیں گے، ٹکر کہیں گے۔ تو پھر ہمیں اسی فارمولے کا خیال یہاں بھی رکھنا ہے کہ اگر عزاداری میں بھی دینداری نہیں ہے تو یہ کچھ بھی ہو، عزاداری نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ لہذا ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، اور ہمارے لیے اکثر ہوتا ہے جو ہم انتخاب کرتے ہیں، آج کل دیکھیں انتخاب یعنی چناؤ، انتخاب جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کس چیز کا انتخاب کر رہے ہیں، آپ کس راستے کا انتخاب کر رہے ہیں، آپ کس کو رہبر بنا رہے ہیں، آپ نے کس کو رہنما بنایا ہے۔
اگر آپ کا انتخاب اچھا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو آپ کا انتخاب ہے وہ آپ کے معیار کو بتاتا ہے۔ آدمی اپنے انتخاب کا اعلان نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے معیار کا اعلان کرتا ہے۔ اگر آپ کو ایک ایسا انسان بہت اچھا لگ رہا ہے کہ جس کے یہاں دین نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہاں بھی دین نہیں ہے، کیونکہ وہ اچھا ہی نہیں لگے گا جس کے یہاں دین نہ ہو۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں فلاں ایکٹر سے بہت زیادہ محبت ہے، تو اگر آپ کو اس سے محبت ہے کہ جس کے یہاں صرف اداکاری ہی اداکاری ہے، تو ہم بھی یہی سمجھیں گے کہ آپ کے یہاں اداکاری تو ہو سکتی ہے لیکن دیداری نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا انتخاب بہت اہم ہے۔ آپ کا انتخاب کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو عنوان ہے اس مجلس کا، جو پوسٹر پہ بہرحال آپ نے لکھا ہے، مجلس تقدیم عقد۔ دیکھیے، انتخاب نیتا کا بھی ہوتا ہے اور انتخاب زوجہ کا بھی ہوتا ہے، دونوں انتخاب ہیں، اور باقی ساری زندگی میں ہمارے انتخابی انتخاب ہیں، اور وہ چیزیں جن کا تعلق ہماری زندگی میں، اب مثال کے طور پر نیتا کا انتخاب آپ کو کرنا ہے، 4-5 سال آپ کے برباد جائیں گے اگر آپ نے غلط انتخاب کیا، لیکن جو شریک حیات ہے اگر اس کا انتخاب غلط کیا تو پوری حیات برباد جائے گی۔ لہٰذا اس والے انتخاب میں بھلے ہی چوک جائیے، لیکن یہ جو زندگی والا انتخاب ہے، اس میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ جذبات میں آ کے فیصلہ کر لیں، جیسا اکثر ہوتا ہے، کیونکہ جوانی میں اکثر ہی ہوتا ہے، ہر چیز ہری ہری نظر آتی ہے، اور یہ جو چیز ہری ہری دکھ رہی ہے ہر طرف آپ کو، یہ اصل میں حقیقت نہیں ہے، یہ سراب ہے، اور جو سراب ہو وہ حقیقت نہیں ہے۔ لہٰذا جو سراب کے دھوکے میں آ جاتا ہے وہ کبھی بھی حقیقی معنوں میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کو ہر معاملے میں دیکھنا ہے کہ انتخاب آپ کا کیسا ہونا چاہیے، معیار انتخاب کیا ہے۔ دیکھیے، میں نے جو آپ کے سامنے کلام، جو حدیث ہے، حدیث قدسی کہیے، کہ اس میں خطاب ہی ہو رہا ہے کہ یا موسیٰ انی وضعت 6 اشیاء فی 6 اشیاء، ہم نے 6 چیزوں کو 6 جگہ پہ رکھا ہے، والناس یطلبونہا فی 6 اشیاء اخری، لیکن لوگ اسے کہیں اور تلاش کرتے ہیں، جن 6 جگہ میں ہم نے رکھا ہے ان 6 میں نہیں، کسی اور 6 میں تلاش کرتے ہیں، فَلَن يَجِدُوهَا أَبَدًا۔ تو لہٰذا یہ لوگ کبھی اس چیز کو پا ہی نہیں سکتے ہیں۔ خزانہ ہم نے یہاں گاڑا ہے، آپ تلاش وہاں کر رہے ہیں، کامیابی ہم نے یہاں رکھی ہے، آپ تلاش اسے وہاں کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر انتخاب جگہ کا صحیح نہیں ہوگا تو آپ کو خزانہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو چیزیں جہاں رکھی ہیں اسی اعتبار سے ہمارا انتخاب ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، شادی بہرحال ہونا چاہیے، چونکہ اب موضوع ہے، اور اکثر ہوتا ہے کہ نکاح وغیرہ میں تھوڑی سی تقریر ہو جاتی ہے اور اس والی تقریر کو کوئی سنتا بھی نہیں۔ اب یہاں یہ ہے کہ بہرحال آپ ہیں، اور موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، مجبوری بھی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد علیہ وسلم۔ دیکھیے، اس میں معیار انتخاب کیا ہونا چاہیے؟ جو زندگی کا سفر آپ کر رہے ہیں، جسے آپ کو طے کرنا ہے، اس میں جو سب سے پہلی اور اہم بات ہے، دین اگر ہر جگہ اہمیت رکھتا ہے تو پھر رشتے میں بھی سب سے اہم بات اگر ہوگی تو یہی دین اور ایمان ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ اگر آپ واقعی دین کے ماننے والے ہیں، دین کے چاہنے والے ہیں، دین پہ جان دینے والے ہیں، تو پھر رشتے میں بھی سب سے پہلا معیار یہ ہے، سب سے پہلی چیز جو آپ کو دیکھنا ہے وہ یہی دیکھنا ہے کہ جہاں سے ہم رشتہ کر رہے ہیں وہاں دین کیسا ہے، ایمان کیسا ہے۔ اگر دین اور ایمان، چاہے وہ زوجہ ہو یا شوہر، مثال کے طور پر اگر شوہر کا دین اچھا ہے، زوجہ کا دین اچھا نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، لیکن اگر دیندار شوہر مل جائے گا تو وہ زوجہ میں انقلاب لے آئے گا۔ اگر شوہر کے یہاں دینداری نہیں ہے اور اسے زوجہ دیندار مل جائے گی تو یہ اپنی دینداری کا کچھ نہ کچھ اثر اپنے شوہر پہ ضرور ڈالے گی۔ ہمیں بڑا شکوہ رہتا ہے کہ لڑکا ہمارا شادی کے بعد بدل گیا۔ یہ بدل کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ ہم نے جو انتخاب کیا ہے اس میں ہم نے دین کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے دوسری تمام چیزوں کو دیکھا ہے، لہٰذا بدل اس لیے رہا ہے کہ وہاں دین نہیں پایا جاتا ہے۔
صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ اگر ہم نے معیار دولت کو قرار دیا ہے، اگر ہم نے معیار ظاہری جو شان و شوکت ہے اس کو قرار دیا ہے، اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس شادی کے ذریعے اپنا اسٹیٹس ہم کو بنانا ہے، یہ بھول جا رہے ہیں کہ اصل اسٹیٹس ہمارے دین والا اسٹیٹس ہے۔ اگر یہ اسٹیٹس بنے گا تو پھر سارے اسٹیٹس بن جائیں گے، اگر یہی نہیں رہ جاتا ہے تو پھر کچھ بھی بچنے والا نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جائیے دولت کی تلاش میں اور آپ کو وہاں دین مل جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جائیں اور معیار کچھ اور قرار دیں۔ آپ نے کہا نہیں، ہم معیار یہ قرار دے رہے ہیں کہ کون ہے، کیسا ہے، قبیلہ کیسا ہے، بلکہ حسب و نسب تک کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ احادیث کا بہرحال ترجمہ ہے یا مفہوم کہیے آپ، کہ حدیث میں یہی کہا گیا ہے کہ بہترین حسب اور نسب وہ ہے کہ جہاں اخلاق اچھا ہو۔ یعنی آپ کو یہ نہیں دے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کون ذات کیا مسئلہ، یہ ساری چیزیں، اور یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اخلاق کیسا ہے۔ جس کے یہاں حسن خلق پایا جاتا ہے اس سے بہترین حسب اور نسب کسی کا نہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، میری اپنی بات نہیں ہے۔ جہاں حسن خلق پایا جاتا ہے وہی بہترین حسب اور نسب ہے، اور جہاں بدخلقی پائی جاتی ہے وہاں باقاعدہ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ ایسے انسان سے شادی نہ کرو جس کے یہاں بد اخلاقی ہو، جسے لوگوں سے گفتگو کرنے کا سلیقہ نہ ہو، وہ آپ کے گھر والوں سے کیا خاک گفتگو کرے گا؟ جسے سماج میں اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ نہ آتا ہو، وہ خاندان والوں کو کیا خاک ساتھ میں لے کر چلے گا؟ حسن خلق اس لیے ضروری، اور حسن خلق وہیں ہوگا جہاں دین پایا جائے گا، کیونکہ یہ دین ہے جو انسان کو حسن خلق عطا کرتا ہے۔ اگر دین نہیں ہوگا، بے دینی ہوگی، تو وہاں تمام چیزیں پائی جائیں گی لیکن نہ آپ کو حسن خلق نظر آئے گا، نہ مروت نظر آئے گی، نہ شرافت نظر آئے گی۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد۔ اس لیے بہت ضروری، پہلا جو سب سے اہم، ایمان اصل ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سامنے والے کا ایمان کیسا ہے، اس کا دین کیسا ہے۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ جو انسان با ایمان ہے، یعنی وہ اپنے خالق، اپنے پروردگار کا ماننے اور چاہنے والا ہے۔ جس کے یہاں ایمان صحیح نہیں ہے، گویا یہ کہ وہ اپنے اس پروردگار کو نہیں مان رہا ہے جو اس کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، زندگی دینے والا ہے۔ تو جو انسان اپنے خدا کو نہیں مان رہا ہے، اگر ایسے انسان کے شریک سفر آپ بنیے گا تو جس نے خدا کا بھرم نہیں رکھا وہ آپ کا بھرم کیا رکھے گا؟ جس نے اتنا سب کچھ ملنے کے بعد، اتنی نعمتوں کے بعد بھی خدا کا انکار کر دیا، تو ایسے کو آپ شریک سفر بنائیں گے، لاکھ آپ اس کے ساتھ نیکی کرتے چلے جائیں، لیکن جو خدا کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ جو خدا کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ جیسا ہمارے لیے بہت اہم ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ دین ہے یا نہیں ہے، معیار ہمارا ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ جو شریعت میں نہیں ہے۔ شادی بیاہ میں بھی جو ہمارے یہاں بہت سی رسمیں ہیں، اب ہم زبردستی رسمیں بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے پابند ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے یہاں ایسا ہوتا آیا ہے۔ کبھی بھی کوئی کام اس بیس پہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا ہوتا آیا ہے، بلکہ اسلام دین عقل ہے، دین فطرت ہے۔ آپ اسے عقل کے معیار پہ پرکھیے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پرکھیے۔ اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اگر صحیح نہیں ہے تو پھر لاکھ لوگوں نے عمل کیا ہو، لوگوں کا عمل کرنا کبھی ہمارے لیے سند نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے اگر سند ہے تو معصومین کا عمل ہے۔ ہمیں سیرت میں دیکھنا ہے، شریعت میں تلاش کرنا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد۔ اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں شادیوں میں کیا ہوتا ہے۔ مثلا ایک چیز بارات ہے، ولیمہ ہے، نکاح ہے، مہر ہے۔ ولیمہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یہاں ہم سے واجب نمازیں نہیں پڑھی جاتی، یہاں ہم سے واجب نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن ولیمہ مستحب ہے، اس پہ کتنا اہتمام ہوتا ہے۔ بارات آپ نے دیکھا ہے کہیں شرط ہو شادی میں کہ بارات ضروری ہے؟
لیکن بارات کے لیے پہلے سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ ہیں، اور شرافت سے جو زور ڈالا جاتا ہے، شرافت سے جو لڑکی والوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے 150 باراتی آئیں گے، ان کا خیال آپ کو کرنا ہے، باراتی آپ کے ہیں، خیال اسے کرنا ہے، یہی غلط ہے۔ آپ اپنے مہمان لے جائیے، دوسرے گھر بیٹھا دیجئے کہ آپ کو خیال کرنا ہے۔ اگر آپ کے اندر پاور ہے، طاقت ہے، تو اپنے گھر بلائیے، اپنے گھر کھلائیے۔ یہ کون سی بات ہے کہ حلوائی کی دکان پہ دادا کا فاتحہ ہو رہا ہے؟ صلوات پڑھنے پر محمد والا۔ یہ ہے نہیں، شریعت میں ایسا ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن یہ کہ جو باراتی ہیں، آج کل کیا ہوتا ہے، آپ جائیے، تھوڑی سی 2 گھنٹے کی مسافت ہے، اس کے بعد بھی ان کو پہلے ہوٹل چاہیے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے اس جگہ جانا ہے جہاں پر عقد وغیرہ ہونا ہے، اور ان سب میں جو لڑکی والے ہیں ان کا نہ جانے کتنا خرچ ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ کس کا خرچ کروا رہے ہیں؟ جو آپ کا بہت ہی قریبی رشتہ دار ہونے والا ہے۔ تو جب پہلے ہی مرحلے میں آپ کا اس کا خیال نہیں ہے تو پھر ساری زندگی آپ اس کا کیا خیال کیجئے گا؟ جب پہلے ہی مرحلے میں آپ کو اپنا فائدہ دکھ رہا ہے، اپنے مہمان، سب سے زیادہ لوگ ایٹھتے بھی بارات میں، سب سے زیادہ جو ایٹھن ہوتی ہے، ذرا سے بات پہ جو ہے آدمی اکڑ جاتا ہے، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، ناراض ہوئے جا رہے ہیں، اکثر بارات اور باراتی اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہمارا ناراض ہونا ہمارا حق ہے۔ لیکن شریعت میں کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ بارات کتنی ہونا چاہیے؟ 100 باراتی مستحب ہیں، 150 واجب ہیں، ایسا کہیں ہے؟ کہیں شریعت میں نہیں، لیکن سارا اہتمام ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ گاڑیاں اپنی لے جاتے ہیں، کرایہ بھی ادھر سے لاتے ہیں، یہ اور غلط ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ جو کرائے کی حنک ہے نا، یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ جب اپنے اندر کچھ ہوتا ہے تبھی آپ کا وجود، اپنے وجود کو آپ منوا سکتے ہیں۔ دوسرے کے بل پہ نہ آپ اپنی عزت بنا سکتے ہیں، نہ اپنے کو پہچانوا سکتے ہیں۔ آپ کے اندر کیا ہے وہ پتا ہونا چاہیے، دوسرے کے بل پہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس موقع پہ جو ایک چیز واجب ہے وہ مہر ہے۔ مہر واجب ہے، بغیر اس کے نکاح نہیں ہو پائے گا۔ لیکن سب سے زیادہ جس چیز کو ہم لوگ نظر انداز کرتے ہیں وہ مہر ہے۔ ولیمہ واجب نہیں ہے، 2-4 لاکھ خرچ ہو جائیں گے۔ ہم کو جو ہے بارات واجب نہیں ہے، لیکن بارات میں ہم خوب خرچ کروا لیتے ہیں۔ اور جو مہر واجب ہے اس کے لیے اکثر اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جو چیز بھی 14,000 ہو جائے وہ مہر فاطمی ہے نا، چونکہ 14 کا کہا 14,786، بہت سی جگہ ہوتا ہے کہ مہر کتنا ہے۔ ابھی 2 روز پہلے بھی ایک نکاح تھا، کہا مہر کتنا ہے، کہا وہ مہر فاطمی رکھ دیجئے۔ ہم نے کہا وہ جو مہر فاطمی کتنا ہوتا ہے وہی 14,000۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ مہر فاطمی جو ہے وہ 105-7 تولہ چاندی ہے، بعض جگہ سونا بھی کہا گیا، یعنی اس حساب سے آپ مہر لیجئے گا تو پتہ نہیں کتنا زیادہ ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ نہیں، شریعت میں جو ہے، ہم یہ کہہ کے کہ جو شریعت میں جو ہے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت میں کیا ہے۔ جو شرعی مہر ہے یہ کہہ کے اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت میں کیا ہے۔ لہذا ہم جو چیز واجب ہے، جس کی اہمیت ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت ہی سرسری انداز سے جو بھی جتنا، اور اس میں بھی اکثر تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جو مہر 10-15 ہزار رکھ بھی لیا جاتا ہے اسے ادا نہیں کیا جاتا ہے۔ یعنی جو واجب چیز ہے اس سے بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاف کروا لیا جائے۔ یعنی آپ نے سامنے والے کا لاکھوں خرچ کروا لیا اور اپنا 14,000 بھی معاف کروانا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے یہاں دین نہیں ہے۔ بہت اچھی بات۔ آپ کے یہاں دین نہیں ہے، آپ کے یہاں سماجیات ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سماج میں کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں۔
آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ دین کیا کہتا ہے، دین کیا سمجھاتا ہے، دین کیا بتاتا ہے۔ لہذا معیار کیا ہے؟ جب معیار دین نہ ہو، دنیا معیار ہو جائے تو پھر ایسے رشتوں میں گڑبڑی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ پھر ایسے میں بہت سے مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، مثلا نکاح ہوا، اب ہمیں نکاح اس کے بغیر کچھ ہونا ہی نہیں ہے۔ شادی اگر ہے تو اس میں نکاح ہونا سب سے اہم چیز ہے، نکاح ہے پھر اس میں مہر ہونا چاہیے۔ یہی دو چیز جو ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں فلاں صاحب کو بلا لو، نکاح پڑھ دیں، اور اگر شکر اور چھوارے سے کام چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس سے کم پہ بھی کام چل جائے تو بہتر ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ یعنی جو واجبات ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے، جو چیزیں واجب ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے، جو چیزیں ہمیں سماج میں دکھانا ہے، جن چیزوں کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں سماج میں اگر ہم نے ایسا ہو گیا تو لوگ تعریف کریں گے، واہ کیا کہنے، بھائی صاحب کے ہاں جو ہے 700 باراتی گئے تھے، 1000 باراتی گئے تھے، لوگ لے کے جاتے ہیں ہزار باراتی۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہماری عزت بن جائے گی، اس کی وجہ سے ہمارا نام ہو جائے گا، اس کی وجہ سے ہم سماج میں اپنا سر اٹھا کر چلیں گے۔ لیکن عزیزوں، ہمیں اگر دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ہمارے معصومین نے ہم کو کیا سمجھایا ہے۔ اگر سیرت پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، صرف نام لیا جا رہا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے آپ کو تو تکلیف دے ہی رہے ہیں، معصومین کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ وہ شب جمعہ ہمارے امام کے پاس ہمارا نامہ اعمال جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر ہمارے نامہ اعمال میں گناہ ہوتا ہے تو ہمارا امام روتا ہے۔ تو ہم ان ظالموں پہ لعنت کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے امام کو رلایا ہے۔ تو آپ بتائیے کیا لعنت کبھی کسی شخص پہ پڑتی ہے؟ لعنت ہمیشہ کردار پہ پڑتی ہے۔ اب جو بھی رلائے گا وہ لعنتی ہے، جو بھی رلائے گا وہ لعنتی ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے، ابھی آپ نے شعر سنا تھا تبرہ، تبرہ کا معنی کیا ہے؟ اظہار برات۔ اظہار برات میں زبان سے زیادہ اظہار برات عمل سے ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا بس ہو گیا سب، ہم نے کہہ دیا کہ فلاں ہم مخالف ہیں، ان کو نہیں مانتے ہیں، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے، آپ کا عمل بتائے گا کہ آپ کا راستہ علی والا راستہ ہے یا مخالفین علی والا ہے۔ ہمیں بڑا ناز ہے کہ ہم تبرہ کرتے ہیں، لیکن تبرہ عمل میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر عمل میں تبرہ نہیں ہے، ہم راستے پہ اسی راستے پہ چل رہے ہیں، دشمنان علی کا راستہ تھا، ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں جس نے جناب فاطمہ کہ باغ فدق کو غصب کیا ہے، لیکن ہم اپنے پڑوسی کے حق مارے دے رہے ہیں، اپنے بھائی کے حصے پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، اپنے پڑوسی کے حق پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ لعنت کبھی بھی ہم ایک شخص پہ نہیں بھیجتے ہیں، لعنت ہمیشہ کردار پہ بھیجی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر غاصب پہ لعنت ہے اور ہم نے غصب کیا ہے تو ہماری لعنت ہم تک بھی پہنچے گی۔ اگر ہم نے ظالم پہ لعنت بھیجی ہے اور خود بھی ظلم کیا ہے تو یہ لعنت پلٹ کر ہم تک بھی آئے گی۔ اگر ہم نے لعنت اس پہ بھیجی ہے جس نے معصومین کو رلایا ہے، تو پھر اگر ہمارے عمل کی وجہ سے ہمارا امام رو رہا ہے تو پھر یہ لعنت ہم پر بھی پہنچے گی، ہمارے نامہ اعمال میں بھی لکھی جائے گی۔ خدا نہ خواستہ کبھی ایسا نہ ہو کہ جب محشر میں ہمارا نام اعمال ہمارے سامنے رکھا جائے اور اس میں کہا جائے کہ تمہارے حصے میں مثلاً 2000 لعنتیں آئیں، مثال کے طور پر، اور اس میں سے 1500 لعنتیں وہ ہیں جو خود تم نے بھیجی تھی۔ تم نے ظالم پہ لعنت بھیجی مگر ظلم کیا، تم نے غاصب پہ لعنت بھیجی مگر غصب کیا، تم نے بے دین پہ لعنت بھیجی مگر خود بھی بے دین بن گئے، تم نے ان سب لوگوں پہ لعنت بھیجی جو اہل بیت کے راستے پر نہیں چلتے ہیں، لیکن خود تم سے بھی اہل بیت کے راستے پہ نہیں چلا گیا۔ تو یہ سارا حساب ہونا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مقام عمل میں ہمارا انتخاب کیا ہے۔ اگر راستہ علی والا ہے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں، لیکن اگر راستہ علی والا نہیں ہے، صرف زبانی دعوے ہیں، تو زبانی دعوے تو دنیا کی عدالت قبول نہیں کرتی ہے، خدا کی عدالت میں زبانی دعوے نہیں چلنے والے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔
ارشاد ہوتا ہے یا موسیٰ انی وضعت العزہ فی قیام اللیل، ہم نے عزت کو راتوں کو جاگ کے خدا کی عبادت کرنے میں قرار دیا، والناس یطلبونہا عند ابواب السلاطین، لیکن لوگ اسے بادشاہوں کی چوکھٹوں پہ تلاش کرتے ہیں، فلن یجدوہا ابدا، انہیں کبھی بھی عزت نہیں ملنے والی۔ عزت کہاں ہے؟ عزت رات کی تاریکی میں جاگ کے خدا کو یاد کرنے میں۔ دنیا والے عزت کہاں تلاش کر رہے ہیں کہ آج یہ منتری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم گھوم رہے ہیں، فوٹو کھچوا لیا اور اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ واٹس ایپ کا اسٹیٹس آپ کے اسٹیٹس کو بلند کر دے گا۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے فیس بک پہ سے ڈال دیا ہے فلاں نیتا کے ساتھ ہمارا فوٹو ہے، فلاں منتری کے ساتھ ہمارا فوٹو ہے، یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ یہاں عزت نہیں ہے۔ یہ جو تم ابواب سلاطین پہ جا کے عزت تلاش کر رہے ہو، یہ جو تم منتری اور سنتری کی چوکھٹوں پہ پڑے ہوئے ہو، یہاں تمہیں عزت نہیں ملنے والی ہے۔ اگر تمہیں عزت چاہیے تو راتوں کو جا کے خدا کی عبادت کرو، یعنی عبادت جہاں خدا کی ہوگی وہاں عزت ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں سامنے کی ایک مثال ہے آج کل کی، ابھی اگر میں ممبر سے نام لوں مثلا مسکان خان، تو اکثر جو میرا مجمع ہے وہ جانتا ہوگا، بہت پرانا واقعہ نہیں، 2-4-10 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک لڑکی کو کچھ لوگوں نے گھیر لیا، باحجاب لڑکی تھی، اور اس نے اس عالم غیرت میں صرف ایک نعرہ لگایا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی دل سے خدا کو یاد کرتا ہے تو خدا اسے کیسے عزت دیتا ہے۔ کیسے اسے خدا عزت دیتا ہے جب کوئی دل سے۔ اور بڑا اچھا جملہ تھا، کسی انٹرویو میں اس نے کہا کہ آپ نے ایسی کنڈیشن میں، اس حالت میں آپ نے نعرہ تکبیر کیوں لگایا؟ اس نے کہا کہ اصل میں مجھے ڈر لگ رہا تھا، یعنی جہاں پر بھی خوف محسوس ہو دنیا سے، وہاں اپنے خدا کو یاد کر لیجئے، سارا ڈر دور ہو جائے گا۔ اب یہیں پہ شاید آپ نے سنا ہو، اکثر علماء ہیں، یہ واقعہ امام خمینی کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ امام خمینی جب انقلاب لے کر آئے تھے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انقلاب کامیاب ہو تو آپ امریکہ سے دوستی کر لیجیے، امریکہ سپر پاور ہے، اس سے دشمنی کر کے آپ، یہ جو پہلا شیعہ ملک ہے، اس وقت تو کوئی شیعہ ملک نہیں تھا، کہا یہ جو پہلا شیعہ ملک ہے یہ شیعہ حکومت قائم نہیں رہ جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انقلاب باقی رہے تو آپ کو امریکہ سے دوستی کرنی پڑے گی۔ اور یہ مشورہ دینے والے بڑے بزرگ لوگ تھے، بعض علماء بھی تھے اس میں۔ جیسے ہوتا نہیں ہے ہمارے محلے میں اکثر ہوتا ہے کہ کوئی ایک بڑا گنڈا رہ رہا ہے، یہاں تو ماشاءاللہ سے جلال پور بہت اچھا قصبہ ہے، یہاں نوحہ خان وغیرہ ہوتے ہیں، گنڈے انڈے نہیں ہوتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں پر محمد والے محمد۔ ہم لوگ بچپنے سے یہاں کے پردرد نوحے سنتے ہوئے جوان ہوئے، اکثر مثال بھی دی جاتی ہے کہ بھئی نوحے اگر پڑھنا ہو تو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ وہ والے جو آج کل طرز چلا ہے کہ جس میں نوحہ دب جاتا ہے، میوزک ابھر آتی ہے، وہ والے نوحے جو ہیں یہ وقتی طور پہ لوگوں کے ذہن کو بھٹکا تو سکتے ہیں لیکن کسی کے دل میں اثر نہیں کر سکتے، یہ تاثیر نہیں ہے ان میں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سن رہے ہیں اور آپ کے پیر خود بخود جو ہے، ہوتا ہے اکثر، آپ نے دیکھا ہوگا بعض جو ہمارے مومنین ہیں وہ اس لیے نوحہ لگاتے ہیں کہ راستے میں نیند نہ آئے، تو جو ٹرک ڈرائیور کا گانا ہے اور جو ان کا نوحہ ہے سیم ہے مقصد۔ اور اگر ہم اپنی عزاداری کو اتنا گرا لیں تو پھر ہم کبھی بھی اٹھ نہیں سکتے۔ یہ جو بہت سی خرابیاں ہیں ان کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے انتخاب بڑے غلط کیے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایسے حالات ہیں ہمارے سامنے۔ عزاداری کی بات ہے، عزاداری ہماری جان ہے۔ امام خمینی سے پوچھا گیا کہ اتنا عظیم انقلاب آپ کیسے لائے، تو انہوں نے کہا ما ہر چہ داریم از محرم و سفر است۔ امام خمینی نے کہا کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ محرم اور سفر کی دین ہے، اور ہم انڈین لوگ تو 8 دن ربیع الاول کے بھی ہیں ہمارے پاس۔
ایران میں 40 تک تھا پہلے، اب امام رضا کی شہادت ہے 29 سفر، تو وہ آخری جو سفر ہے یعنی محرم اور سفر تک ایام ازاں ہیں، ربیع الاول سے پھر وہ خوشیاں ہیں. لیکن ہمارے یہاں 2 مہینہ 8 دن ہے، اور باقی ہماری بستیوں میں سال بھر مجلس ہوتی ہے. المیہ تو یہ ہے کہ اب بعض مجلسیں ولادت کی تاریخ پہ ہوتی ہیں. مثلا نوچندی کے دن اگر کسی کی ولادت پڑ جائے تو پھر امام کی خوشی میں خوش نہیں ہونا ہے، وہاں بھی ہم علم اٹھا دیتے ہیں. یہ ہمارے جو فکر ہے یا جو بصیرت ہے، یہ اس کے حساب سے کہ کیسی ہماری بصیرت ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ معصوم کی خوشی میں ہم خوش ہیں اور ان کے غم میں ہم غمزدہ ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارا پروگرام ہے تو پھر اس میں ہم سے ولادت بھی نہیں دیکھی جا رہی ہے کہ آج خوشی کی تاریخ ابھی جو نوچندی گزری ہے ولادت کی تاریخ تھی پچھلی، اور اس میں جا رہے تھے کہیں تو وہاں دیکھا باقاعدہ علم ہے، جلوس ہے، ماتم کر رہے ہیں. یعنی ہمارے یہاں معصوم کی جو ولادت کم سے کم اس کا تو پاس و لحاظ ہونا چاہیے. جو معصومین ہیں، جو ہمارے 12 امام ہیں، 14 معصومین، لیکن ہمارے یہاں وہ بھی نہیں ہوتا ہے. اکثر بعض جگہ ہوتا ہے، لوگ خیال نہیں رکھتے ہیں. لیکن اصل آپ یہ دیکھیے کہ امام خمینی کیا کہہ رہے ہیں کہ ماں ہر چداری مز محرم و سفر است. وہی امام خمینی سے کہا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ امریکہ سے دوستی کر لیجئے اور وہ سپر پاور ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر بڑے پریشانیاں ہوں گی، آپ کا یہ ملک ختم ہو جائے گا، ایک شیعہ حکومت ہے ختم ہو جائے گی. امام خمینی نے سر اٹھا کے کہا، انہوں نے کہا کہ جب میں نے ایک بار اللہ اکبر کہہ دیا تو پھر اس کے بعد کوئی اور سپر پاور نہیں ہے. جب میں نے ایک بار اللہ اکبر کہہ دیا تو پھر اس کے بعد کوئی اور سپر پاور نہیں ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ اکبر کہتے تو ہیں لیکن اللہ کو اکبر نہیں مانتے ہیں. کبھی ضرورتیں ہمارے لیے خدا بن جاتی ہیں، کبھی کوئی دولت والا خدا بن جاتا ہے، کبھی کوئی حکومت والا خدا بن جاتا ہے. لہٰذا نتیجہ یہ ہوتا ہے، کہیں اور کی میں مثال نہیں دے رہا ہوں، ہمارے سماج کی، شیعہ سماج کی جو صاحب بیاض ہیں، جو مجلسوں میں بیٹھنے والے ہیں، انہی میں سے ایسے افراد نکلتے ہیں کہ کوئی آرتی ہوئی اتارتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی گھنٹی بجاتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی ہنومان چالیسا سناتا ہوا نظر آتا ہے. المیہ تو یہ ہے کہ جسے ناد علی سنانا تھا وہ ہنومان چالیسا سنا رہا ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد. یہ ہمارے یہاں سے لوگ نکل رہے ہیں. آپ اڑائیے مذاق جس کا اڑانا ہو، لیکن آپ مثال دیجئے لا کر کہ ان کے کتنے خراب نکلے، یا یوں کہہ دوں کہ میدان سے بھاگنے والے ہمارے زیادہ نکلے ہیں، ان کے کم. ان کے یہاں کوئی تیاگی نہیں ہے، ہمارے یہاں تیاگی ہے. ان کے یہاں کوئی ایسا نہیں نکلا کہ جس نے منکر قرآن کو جا کے ووٹ دے دیا ہو، سپورٹ کیا ہو. ہمارے یہاں سے 22-24 لوگ نکلے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کون تھا کون نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ جتنے متولی تھے وہ سب کسی نہ کسی بڑے امام باڑے اور مسجد کے متولی تھے. یعنی یہ لوگ سال بھر مجلسیں کرواتے ہیں، سال بھر نمازیں کرواتے ہیں. ان کے وقت کی آمدنی 1 لاکھ سے اوپر ہی ہوگی تبھی یہ ووٹ دے سکتے ہیں. تو یہ وہ جو بڑے بڑے ہمارے یہاں کے متولی تھے جو سال بھر میں بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، ان میں سے 22 ایسے نکلے کہ جنہوں نے تیاگی کو ووٹ دیا ہے. ان لوگوں نے تیاگی کو ووٹ دیا ہے. کون ہے؟ ہم ظاہر سے بات ہمارے سامنے نام نہیں ہے کہ نام لے کے ہم کہیں. بعض لوگوں نے کہہ دیا، بعد میں اعلان کیا کہ ہاں ہم نے دیا ہے، ہمیں تو مثلا اپنے روزے سے مطلب ہے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے. اسلام یہی سکھاتا ہے کہ تمہیں دنیا سے مطلب ہونا چاہیے، صرف اپنے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. جس کی صبح اس عالم میں ہو کہ اسے دوسرے مسلمانوں کا خیال نہ ہو تو ایسے آدمی کو مسلمان نہ کہو. یہ جو کہا جا رہا ہے ہم کو اپنے سے مطلب ہے، اپنے سے مطلب میں اگر آپ غلط کی حمایت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے سے مطلب ہے لیکن آپ کو اپنے سے ہمدردی نہیں ہے، کیونکہ یہ حمایت آپ کو جنت نہیں لے جائے گی، جہنم لے جائے گی. اگر آپ کو اپنے سے ہمدردی ہوتی تو آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے، غلط حمایت کر کے جہنم میں جانے کی کوشش نہ کرتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 22 لوگ ہمارے درمیان سے ہیں،
ایسے لوگ ہمارے درمیان سے نکلے. کون لوگ ہیں جو سال بھر مجلس ماتم کرواتے ہیں؟ اب آپ بتائیے، جب ایسے لوگ مجلس ماتم کروائیں گے، جب ایسے لوگ بانی ازاں ہوں گے، تو وہ عزاداری کیا کرشمہ دکھائے گی؟ ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ علی کی محبت کے لیے نطفے کا حلال ہونا ضروری. علی کی محبت کے لیے نطفے کا حلال ہونا ضروری، لیکن ہم اسی کو انتہا سمجھ لیتے ہیں. عزیزوں، یہ انتہا نہیں ہے، یہ ابتدا ہے. پھر اس کے بعد کی جو منزلیں ہیں، انسان، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ 7 سال 8 سال میں انسان کا پورا جسم بدل جاتا ہے. اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ علی کی محبت کے لیے نطفے کا حلال ہونا ضروری ہے، تو پھر اس کے بعد جو جسم بن رہا ہے، اس کی ہڈیاں بھی حلال ہونا چاہیے، گوشت بھی حلال ہونا چاہیے. لہٰذا ہمیں یہ بھی خیال کرنا ہے کہ جو غذا ہم نے استعمال کی ہے، اگر لقمہ حلال ہے تو یہ جو جسم بن رہا ہے وہ حلال جسم ہوگا. اگر ہم نے ایسی غذا سے اپنی ہڈیاں اور گوشت بنائے ہیں کہ جو حلال غذا نہیں ہے، تو جب نطفہ صحیح نہ ہو، اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے ہیں. تو پھر اتنا پہاڑ جیسا جسم حرام غذا سے بنا ہو تو کہاں سے اہل بیت سمجھ میں آ جائیں گے؟ صلوات پڑھنے ہیں محمد علیہ محمد. اس سے بہتر نعرہ صلوات. لہذا یہ بہت اہم ہے، آپ کا انتخاب کیسا ہے. اگر آپ کسی کا پیسہ مار رہے ہیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ ہمیں اس وقف سے پیسہ کمانا ہے، اور لوگوں کو بہکانے کے لیے، لوگوں کو، چونکہ ہم لوگ جذباتی لوگ ہیں، اسے پتہ ہے ہم ایک مجلس کرا دیں گے سب رام ہو جائیں گے، اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ رام ہوں. لہذا ہوتا یہی ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ چاہے جیسے جو بھی ہم کر لیں، لیکن ایک مجلس کر دی، ایک شب بیداری کر دی، ایک پروگرام اچھا کر دیا، بس لوگ خوش ہو جائیں گے. لہذا اکثر یہ ہوتا ہے کہ مقصد اس کا یہ ہے کہ ہمیں اس سے کمانا ہے. اب یہ باتیں چھپی ہوئی نہیں، سب آشکار ہیں ایک دم. ہوتا یہ ہے کہ یہ سال بھر کس لیے رو رہے ہیں کہ جناب زینب کی چادر چھن گئی. سال بھر کس بات کا غم ہے کہ عابد بیمار کا بستر چھن گیا. کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہے ہیں کہ مال امام کو لوٹا گیا ہے. لیکن جب وقت نے تمہیں موقع دیا کہ مال امام کی حفاظت کرو، تو تم سے بھی مال امام کی حفاظت نہیں کی گئی. کبھی خدا کا مال مار دیا، کبھی امام باڑے کا مال مار دیا. کبھی خدا کا مال آپ لوٹ رہے ہیں. مسجد کی جگہ ہے نہیں، ہمیں اپنا گھر بنانا، تھوڑا سا بڑھا کے بنا لی. جو خدا کا مال مار دے، آپ نے کہا امام باڑے کی جگہ ہے، اس پہ قبضہ کر لیا. جو چیز وقف ہے آپ اس پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں. وقف ہے امام باڑے کے لیے، آپ نے اس پہ اپنا گھر بنا رکھا ہے، آپ اسے اپنے یوز میں لے رہے ہیں، اس کا استعمال کر رہے ہیں، اسے بیچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں. تو پھر بتائیے کہ کس بات پہ آپ رو رہے ہیں. اگر اس بات پہ رو رہے ہیں کہ کل وہاں چادر چھینی گئی تھی، تو آپ نے بھی تو وہی کام کیا تھا. کل بھی مال امام لوٹا گیا تھا، آج بھی مال امام لوٹا جا رہا ہے. اب آپ ساری زندگی تبرہ کرتے رہیے، ساری زندگی یزید پہ لعنت کرتے رہیے، لیکن اگر آپ کا عمل وہی یزید والا ہے تو پھر ساری زندگی لعنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب حساب کتاب کیا جائے گا تو آپ کو وہیں ڈالا جائے گا جہاں دشمن علی ڈالا جائے گا. اس کے علاوہ کہیں اور کوئی جگہ نہیں ہے. ہمارے اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے نام لے لیا، گویا احسان کر دیا کوئی. یہ کس لیے آئے ہیں؟ یہ ذوات مقدسہ صرف اس لیے آئی ہیں کہ ہمیں منزل کمال تک پہنچایا جائے. کس لیے یہ آئے ہیں؟ تاکہ ہمیں اس منزل تک پہنچایا جائے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ. منزل فلاح تک پہنچانے کے لیے اہل بیت آئے. اگر ہم اس منزل پہ نہیں پہنچ رہے ہیں، بہت سی جگہ ہوتا ہے. دیکھیے تعریف مثال ہے تو آپ نے ہم کہا کہ بہت اچھی مجلس پڑھ رہے ہیں، بہت اچھے جو ہیں یہ شاعر ہیں. آپ نے جو اپنے لوگ آ رہے ہیں، ہم نے کہا کہ آپ لوگ ہم بہت اچھا سنتے ہیں. آپ نے ہماری تعریف کی، ہم نے آپ کی تعریف کی. تو مرا حاجی بگو من ترا حاجی بگم. تم مجھے حاجی کہو، میں تمہیں حاجی کہوں. سدھار کسی میں نہیں ہے، نہ ہم سدھر رہے ہیں نہ آپ سدھر رہے ہیں. تو ایسے کہنے اور تعریف کرنے سے کیا فائدہ ہے
جب تک ہمارا عمل اس بات کی گواہی نہ دے کہ ہمارا راستہ حسین والا ہے، ہمارا راستہ علی والا ہے، ہمارا راستہ اہل بیت والا ہے۔ ہم لوگ اب خوش فہمی میں ہیں، تعریفیں ہوتی ہیں، آپ تعریف کرتے ہیں، ہم لوگ تعریف کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں ہم لوگ کرار کے ماننے والے ہیں۔ لیکن آج جب وقت پڑا ہے، بہت زیادہ قتل نہیں کیا گیا کسی کو، کسی مومن کا قتل ہوا؟ مومن کا تو نہیں ہوا، ایک آدھے واقعات ہوئے ہیں، مومنین میں کسی کو قتل نہیں کیا گیا۔ کسی کا گھر لوٹ لیا گیا؟ نہیں ہوا۔ کسی کو صرف اس لیے کہ حق بیانی کر رہا ہے اسے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا، پریشان کیا؟ ایسا بھی نہیں ہوا۔ مگر حکومت کا ذرا سا مزاج بدلا، ہم خدا کو بھول گئے، دین بھول گئے، شریعت بھول گئے، فوراً ہمارے ہاں ایسے انقلاب آ گیا کہ وہ ایک تصویر آئی تھی 2-3 سال پہلے کی، جو ہمارے یہاں کے اس وقت سی ایم ہیں، یہ بندہ جو ہمارا منسٹر ہے، ہمارے مذہب سے جس کا تعلق ہے، یہ آرتی اتارنے میں یوگی سے بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کو پکڑ کے پیچھے کیا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں بھی دکھاوے کا دین ہوتا ہے، اس میں آدمی جہاں دکھانا ہوتا ہے اس میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، لیکن اس کی تنہائیاں اس کی حقیقت کی گواہ ہوتی ہیں۔ وہاں بھی دیکھیں دکھاوا ہے، اس لیے جس میں دکھاوا اس میں ہم آگے ہیں، لیکن جہاں ہمیں چپکے سے کام کرنا ہے وہاں ہم پھر بہت ہی ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں۔ جہاں یہ ہو سکتا ہے ہمیں خبر ہو اور آپ کو خبر ہو، کسی تیسرے کو خبر نہ ہو، تو ہمیں ایسا کام اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں، بعض تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ آئی تھیں کہ 4 لوگ ہیں، ایک مریض ہے اور 2 کیلے دے رہے ہیں اس کو۔ یعنی دیکھیے شہرت کی کتنی بھوک ہے۔ ایک مریض ہے بیچارہ، 4 آدمی ہیں اور کیلے 2 ہیں اور دے رہے ہیں، اس کے ساتھ تصویر کھنچائی جا رہی ہے تاکہ نیچے لوگ کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ مدد کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ صرف یہی پہلو، اسی کرونا میں بہت سے ایسے جوان تھے اور واقعی لائق تعریف ہیں لوگ۔ تو کئی ٹیمیں تھیں، کچھ ٹیمیں شو ہوئی ہیں، بہت سے ایسے لڑکے ہیں جو شو نہیں ہیں، کیونکہ ایک جنازے کو اٹھانے میں 2 لوگ نہیں چاہیے ہوتے، 4-4 6-6 لوگوں کی، ایک امام پڑھانے والا، باقاعدہ ٹیمیں تھیں۔ ان ٹیموں میں افراد تھے کہ آپ ان کو 2 بجے فون کر رہے ہیں۔ خود میرے علم میں کئی جنازے ایسے تھے کہ جو 2 بجے رات میں اٹھائے گئے ہیں، جس وقت لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ نوجوان رات کی تاریکی میں جا کے جنازے اٹھا رہے ہیں۔ گھر والا قبرستان کے اندر نہیں داخل ہو رہا ہے اور یہ جنازہ قبر میں اتار رہے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ تھے۔ بس خود آپ کے علاقے میں بھی بعض علماء جنہوں نے ہر جگہ پہنچ کے نماز پڑھائی، اپنا فرض ادا کیا۔ ایسا نہیں کہ صرف دکھانے والے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگ اس کو پسند کریں، لوگوں میں شو ہونا چاہیے، اسی کام پہ زور ہے، اور وہ کام جس میں لوگ نہیں دیکھتے ہیں اس پہ اس کو ہم بہت زیادہ اہمیت نہیں دیکھتے ہیں۔ اسلام اس عمل کو قبول کرتا ہے جس میں خلوص پایا جائے، اور اگر آپ خلوص کا جلوس نکالیے گا تو آپ کا جلوس بھی اٹھے گا۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزو بہت اہم ہے کہ ہم خدا کو کیسے مان رہے ہیں اور کس طرح سے مان رہے ہیں، ہمارا انتخاب کیسا ہے۔ آپ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ اگر ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تم عزت چاہتے ہو تو راتوں کو خدا کی عبادت کرو، یعنی اصل عزت جو ہے وہ یاد خدا میں ہے، یاد الہی میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کسی کو ذرا سے دیکھا صاحب اقتدار ہے، آپ نے اس کے آگے سر جھکا دیا۔ جو ایک خدا کے در پہ سر نہیں جھکاتا ہے اسے نہ جانے کتنے خداؤں کے در پہ سر جھکانا پڑتا ہے۔ اور ہمارے ہندوستان کی تو سیاست ایسی ہے کہ کب کون سی حکومت چلی جائے اور کون سی آ جائے، ہر 5 سال میں 50 نئے خدا بنتے ہیں۔ کہاں تک سر جھکائیے گا، کہاں تک سر ٹکرائیے گا؟ جس کا ایک خدا ہے پھر اسے ادھر ادھر سر جھکانے کی ضرورت نہیں، بہت وقت نہیں لینا ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں غیر معصوم کے آپ کے سامنے عرض کروں۔ دیکھیں ہمارے سامنے بہرحال بہت سے کریکٹر ہیں دور حاضر میں، ابھی آپ نے جناب بلال کی بات کی، لیکن بلال عصر کے حوالے سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو شیخ زکزکی،
ایک انسان کہ جس نے اپنے عمل سے لاکھوں لوگوں کو شیعہ کیا ہے. ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ جو شیعہ بننا بھی چاہ رہا ہے اس کو بھگا دیتے ہیں. تھوڑی بہت گنجائش بھی ہوتی تو اس کو بنامِ تبرہ اتنی گالی سنا دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ ایسے ہی بدزن ہو کے چلا جاتا ہے. جو اصلاح کی تھوڑی بہت اگرچہ تبرہ میں گالی کی تو خیر کوئی گنجائش ہی نہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارا عمل ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ تھے کل تک آج نہیں، بہت سے لوگ جو ہماری فرش اعضا پہ آتے تھے آج نہیں ہیں. فرش اعضا کیا ہے؟ فرش اعضا مکتب حسینی ہے، فرش اعضا درسگاہ حسینی. ایک بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کسی اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانا ہو کسی اسکول میں اور کوئی اسکول کا مینیجر ہو تو جس آدمی کی کوششوں سے اس کے مدرسے میں بچے آئیں گے اسکول میں اس سے وہ بہت خوش ہوگا، اور جس کی وجہ سے بچے اٹھ کے بھاگ جائیں گے تو جس کا مدرسہ ہے وہ اس سے ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جس کا وہ اسکول ہے اس سے ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ اتنے لوگ آتے تھے، تم نے کیوں ایسی حرکت کی کہ جس کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹ بھاگ گئے؟ تو اگر یہ امام حسین علیہ السلام کی درسگاہ ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ کے عمل سے لوگ آئے تھے یا آپ کی باتیں سن کے لوگ بھاگے تھے. پھر آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. سوال ضرور کرے گا جس نے اتنی عظیم قربانی دے کے. دنیا والے کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا بہت پیسہ لگایا کہ اسکول اور کالج بن گیا، پھر سارے پیسے ادھر سے لیتے ہیں، کماتے ہیں. لیکن جس نے ایک ایسا مکتب بنایا ہے کہ جس میں صرف اور صرف قربانی ہے، صرف اور صرف اس نے وہ جواہر لٹائے ہیں کہ جن کی کوئی مثال نہیں، جس نے اتنا سب کچھ لٹا کے ایک درسگاہ بنائی ہے، اس لیے تاکہ قیامت تک میرے نانا کے دین کی اصلاح ہوتی رہے. اور اگر ہمارا عمل ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے اسٹوڈنٹ بھاگ رہے ہیں، اس میں لوگوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، تو ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے آخر ایسا عمل کیوں انجام دیا کہ لوگ اس درسگاہ میں آنا ہی نہیں چاہتے ہیں. اس درسگاہ کا اعجاز یہ ہے کہ اگر کوئی یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر امام حسین کی کربلا اس کے وجود میں انقلاب برپا کر دیتی ہے. ہمارا کام ہے لوگوں کو یہاں تک لے آنا، پھر حسین جانے اور ان کی کربلا جانے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. لہذا عزیزوں، دور حاضر میں بہرحال ایک مثال امام حسین کے مکتب کی جو تاثیر ہے، اگر انتخاب اچھا ہے تو ضروری نہیں ہے آپ کہیں کہ ابھی میں نے مثال دی امام خمینی کی. کوئی ہمارا فقیہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ معصوم ہے، اسی لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو فقیہ ہیں تقلید میں ان سے خطا ہو سکتی ہے، امکان ہے، وہ اجتہاد کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ان کا جو اجتہاد ہوا ہو وہ وہیں تک پہنچے ہوں جہاں تک معصوم پہنچانا چاہ رہے ہیں. لہٰذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر فقیہ سے اجتہاد میں غلطی بھی ہوتی ہے تو چونکہ اس نے محنت کی ہے لہٰذا اسے ایک اجر ملتا ہے، اور اگر مسئلہ صحیح ہوتا ہے تو اس کا اجر ڈبل ہے. لیکن وہ ساری زندگی کوشش کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، پھر اس کے بعد فتویٰ دیتا ہے. نہ جانے کتنی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، کتنے درس میں جایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آ کر وہ فتویٰ دیتا ہے. ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں اور فقیہ بن جاتے ہیں. ہمارے فتوے یا تو واٹس ایپ کے اسٹیٹس دیکھ کے ہو جاتے ہیں یا فیس بک کی حدیث پڑھ کے ہم مفتی بن جاتے ہیں. یہ جو ایسے جتنے مفتی ہیں کہ جن کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ حدیث ہے کہاں سے، یہ ضعیف ہے، یہ مرسل ہے، یہ حسن ہے، یہ موثق ہے، یہ متواتر ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ متواتر کیا ہوتا ہے اور موثق کیا ہے. بس ہم نے ایک آدھی ادھوری عبارت دیکھ لی اور پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. جب آپ کے سمجھنے کی چیز ہے نہیں تو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. اس کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ معیارات ہیں، اگر وہ معیارات نہیں ہیں تو پھر وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. لہذا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. لیکن دور حاضر میں آپ دیکھیے کہ انہیں مجتہدین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے لوگ، ایک مثال ہے ہمارے سامنے، مثالیں کئی ہیں جو میں اس وقت دے رہا ہوں. ایک مثال ہمارے سامنے ہے حسن نصر اللہ کی. اور میں ایک واقعہ آپ کو، چونکہ یہ میرا خود کا سنا ہوا واقعہ ہے. ایک حزب اللہ کے کمانڈر قم میں آئے ہوئے تھے، وہاں ایک تالار قدس ہے، اس میں ان کی مدرسہ امام خمینی میں ان کی تقریر تھی، ہم لوگ بھی گئے تھے، بیٹھے تھے. تو اس میں انہوں نے ایک بہت واقعہ بڑا اچھا سنایا تھا
اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنے امام کی طرف قدم بڑھانا چاہیں تو ہم 1 قدم بڑھیں گے تو امام 10 قدم ہماری طرف آتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم ادھر نہیں جاتے ہیں جدھر امام، ہم ادھر جاتے ہیں جدھر امام نہیں. تو اگر ہم ادھر جائیں گے جدھر امام نہ ہو تو سوائے گمراہی کے کچھ اور حاصل نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو 33 دن جنگ ہوئی تھی، یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ اسرائیل جس نے سارے عرب کو پچھاڑ دیا، ہرا دیا، سب کچھ کیا، ذلیل و خوار کیا، 33 دن جنگ ہوتی ہے. اور حزب اللہ لبنان ایک چھوٹا سا ملک ہے، نقشے پہ ڈھونڈنے میں آپ کو پریشانی ہوگی، اتنا چھوٹا ہے. اور اس چھوٹے سے ملک میں ایک ایریا ہے جہاں پہ شیعہ رہتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ بہت زیادہ تعداد ہے، لیکن وہاں ایسے انقلاب آتا ہے. قلب صادق صاحب قبلہ خدا ان کے درجات کو بلند کرے، ایک بار ان سے ایسی گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جب ہماری بات ہوئی تھی، ہو سکتا ہے 10 سال پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آج سے 25 سال پہلے حزب اللہ کے شیعہ لکھنؤ سے بھی بدتر تھے. یہ ان کی مثال تھی، کہا جو لکھنؤ کے شیعہ ان سے بھی بدتر تھے وہاں لبنان کے شیعہ. لیکن یہ حزب اللہ نے یہ انقلاب لے کے آئے اور آج آپ دیکھیں کتنی عزت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. یہ کہتے ہیں جو ہماری فائٹ ہوئی، جو جنگ ہوئی 33 دن کی، تو وہ 33 دن میں یہ لوگ ہمیں ہرا کیوں نہیں پائے. یہ کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی تھی اور میں رات کی تاریکی میں میری ڈیوٹی اس گن پہ لگی ہوئی تھی کہ جو پلین وغیرہ کو مارنے کے لیے لگائی جاتی. تو انہوں نے کہا کہ میں بارڈر پہ تھا، رات کی تاریکی تھی، تو میں نماز شب میں مشغول تھا. میں نے ابھی کیا کہا تھا کہ انی وضعت العزہ فی قیام اللیل. اگر رات کی تاریکی میں خدا کو یاد کیجئے گا، خدا کو یاد رکھیے گا تو خدا عزت دینے والا ہے، وہ ذلیل نہیں ہونے دے گا. انہوں نے کہا میں رات کی تاریکی میں بیٹھا نماز شب پڑھ رہا تھا. ایک بار مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی الہام ہو، کسی نے کہا ہو کہ تمہیں ایک فائر کرنا. کوئی نشانہ نہیں ہے، کوئی آثار نہیں، کوئی آواز نہیں. ادھر اسرائیل میں میٹنگ یہ ہوئی تھی کہ ہم آج اپنے فائٹر پلین لے جائیں گے. حزب اللہ کے پاس رات کی تاریکی میں دیکھنے والا کوئی راڈار نہیں ہے. آج ہم لوگ جا کے حملہ کریں گے، جتنا بھی ایریا ہے شیعوں والا سب تباہ و برباد کر دیں گے. حزب اللہ، یہ اسرائیل نے اتنی ترقی کر لی کہ خود انڈیا بھی آج ہتھیار اسرائیل سے خرید رہا ہے. اور ان کے جو فائٹر پلین ہیں ان کے پاس، یہ پہلے پہنچتے ہیں اور ان کی آواز بعد میں پہنچتی ہے، اتنی اسپیڈ ہے. تو ان سے حملہ کیا گیا اور دستور یہ ہے کہ ایک فائٹر پلین آگے رہتا ہے تاکہ اگر بائی چانس جو ہمیں خبر ہے کہ ان کے پاس رات کی تاریکی میں دیکھنے والے راڈار نہیں ہیں، اگر وہ راڈار ہوں تو ہمیں پتہ چل جائے اور ہمارا زیادہ نقصان نہ ہو. یہ کہتے ہیں ادھر سے اس رات حملہ ہوا، یہ نماز شب میں مشغول تھے. ایک بار انہیں لگا جیسے کسی نے کہا ہو کہ یوں ہی ایک فائر کر دو. تو کہتے ہیں کہ اس الہام غیبی پہ یا اپنے دل کے آواز پہ میں نے بغیر دیکھے ہوئے، بغیر کچھ سنے ہوئے ایک فائر رات کی تاریکی میں آسمان میں کر دیا. اور میرا وہ ایک اکلوتا فائر اس فائٹر پلین پہ لگا جو سب سے آگے آ رہا تھا. جیسے ہی اس فائٹر پلین پہ میرا وہ فائر میں نے کیا اور فائٹر پلین جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو گیا، تو دشمنوں میں فوراً ہڑکم مچ گیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس رات کی تاریکی میں دیکھنے والا راڈار نہیں ہے، لیکن حزب اللہ کے پاس رات کی تاریکی میں دیکھنے والا راڈار موجود ہے. جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں کہ ان کے پاس رات کی تاریکی میں دیکھنے والا راڈار نہیں ہے، پردے غیب میں رہ کے حفاظت کرنے والا امام موجود ہے. ان کے پاس رات کی تاریکی میں دیکھنے والا راڈار نہیں ہے، لیکن پردے غیب میں رہ کر حفاظت کرنے والا امام موجود ہے، جو دن کے اجالے میں بھی بچاتا ہے، رات کی تاریکی میں بھی بچاتا ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اس امام کی طرف کتنا بڑھتے ہیں. ہم سب اس میں شامل، ایسا نہیں کہ ہم اس سے الگ ہیں. ہم لوگ تو صرف اور صرف نعرے لگاتے ہیں. ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کاش ہم لوگ کربلا میں ہوتے تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے. لیکن جب یہاں سیریا میں جان دینے کی باری آئی تب بھی ہم سے نہیں جایا گیا. جب کربلا میں حرم کی حفاظت کرنے کی بات آئی تب بھی ہم سے نہیں بڑھا گیا.
ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، لیکن جب توہین ہوتی ہے قرآن کی، توہین ہوئی اسلام کی، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا دل اندر سے کتنا رنجیدہ ہوا؟ جب اسلام کی توہین اس طرح سے کی گئی، ابھی جو پچھلے کچھ واقعات ہوئے ہیں، جب ہمارے نبی کے بارے میں اس طرح کی بیہودہ کتاب لکھی گئی اور اسے نشر کیا گیا، تو اس کو دیکھنے کے بعد کب ہماری حالت ایسی ہو گئی کہ ہم نے 2-4 دن کھانا چھوڑ دیا؟ ہماری دعوتوں میں کمی نہیں آئی۔ ہاں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے اظہار کیا ہے کہ ہاں اس سے بہت ناراض ہیں، تھوڑا بہت ہم نے احتجاج کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ہم سے کھانا نہیں کھایا گیا ہو، ایسا نہیں ہوا کہ ہم رات بھر جاگتے رہے ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے رسول اور اہل بیت کی توہین کی جا رہی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ یہ اثر ہمارے دل پہ نہیں ہو رہا تھا۔ جس کا دل سے جتنا رابطہ قوی ہوتا ہے، اگر اس کی توہین ہوتی ہے تو پھر ہماری آنکھوں سے بھی نیند غائب ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ممکن ہے کہ کوئی ہمارے گھر کے سامنے سے آئے اور ہماری ناموس کی بے حرمتی کر کے چلا جائے اور ہم خاموش رہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے گھر کے سامنے آئے، ہمارے والدین کی بے عزتی کرے اور ہم خاموش رہیں۔ ہمارے نبی ہمارے گھر والوں سے بڑھ کر ہیں۔ ان کا جو تقدس ہے اس پہ تو پورا گھر قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن مقام عمل میں آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں کیا ہوا، کتنا ہمارے اندر جو ہے وہ تکلیف ہوئی، کتنا زیادہ ہم پریشان ہوئے۔ یہ رابطہ یہ کیوں ہے؟ کیوں اتنی پریشانی نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا جو رابطہ ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے۔ اگر مضبوط رابطہ ہوتا تو اثر بھی زیادہ ہوتا، اور اسی لیے ہوتا ہے اکثر پھر بہت آسانی ہوتی ہے سب کچھ چھوڑ دینے میں۔ ساری زندگی ایک انسان مجلس ماتم کرنے کے بعد یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ پہلے مدرسہ، پھر اس کے بعد قرآن، پھر اسلام، اور یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ وہ دین کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کون ہے مجلسوں میں بیٹھنے والا ہے؟ مجلسوں میں بیٹھا ضرور ہے، لیکن اس کا حسین سے رابطہ مضبوط نہیں تھا۔ اصل بیٹھنا نہیں کمال ہے، حسین سے رابطہ کیسا ہے، اس رابطے کے ساتھ اگر آپ بیٹھ رہے ہیں تب کمال ہے۔ اگر رابطہ مضبوط نہیں ہے، ہم لاکھ مجلسوں میں بیٹھے رہیں، ذرا سے ہمیں اگر بہکایا جائے گا تو ہم فوراً بہک جائیں گے، ذرا سے ہمیں گمراہ کیا جائے گا ہم فوراً گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک انسان جس نے ساری زندگی عزاداری کی ہے، وہ بڑے فخر سے کہہ رہا ہے کہ میں تیاگی ہوں۔ پنڈت جی لوگ ناراض ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ کل کا مسلمان یہ کیسے پنڈت ہو گیا؟ باقاعدہ نیوز وغیرہ میں بھی آیا، کیسے یہ تیاگی ہو گیا؟ اس کو جو ہے انہوں نے کیسے، ابھی کل کا جو ہے اس نے ہندو ہوا ہے اور آج اپنے کو پنڈت کہہ دے رہا ہے، تیاگی ہو گیا، یہ کیسے تیاگی ہو گیا؟ تو پنڈت جی لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ یہ وہ تیاگی نہیں ہے جسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ جو اللہ اور رسول کو تیاگ دے اس کو تیاگی ہی کہنا ہو، پھر اس سے بہتر اس کے لیے کوئی اور لفظ نہیں ہے۔ جس نے خدا اور رسول کو تیاگ دیا ہو وہ تیاگی ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ اگر ہماری خوشیاں ہیں تو اس میں بھی خدا اور رسول ہونے چاہیے، اگر ہم غم منا رہے ہیں تو اس میں بھی خدا اور رسول کا خیال رکھنا ہے۔ اصل ہمارا دین ہے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے کس عمل سے جو نعرہ تکبیر کی شان ہے اس شان میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے کس عمل سے، ہمارے کس طور اور طریقے سے سماج میں ہماری حیثیت ایسی بن رہی ہے کہ لوگ ہمیں احترام کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر والے ہماری تعریف کریں، بلکہ جو علی والا ہوتا ہے وہ جس سماج میں چلا جائے وہاں تعریف ہی تعریف ہوتی ہے، برائی نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد والے محمد۔ بہرحال عزیزوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہو سکتا ہے وقتی طور پہ ہم لوگوں کو کھلیں، اچھا نہ لگے، کیونکہ ہم لوگوں نے ممبر کا معیار یہ بنایا ہے کہ جو ذاکر 1 گھنٹہ بیٹھتا ہے تو بعد میں ہم پوچھتے ہیں کتنا مزہ آیا۔ تو یہ جو دنیاوی مزہ ہے یہی اکثر ہم لوگوں کے لیے سزا بن جاتا ہے۔ اگر جیسا کہ ابھی آپ نے اشعار میں بھی سنا، اگر ممبر سے دین کی بات نہ کی جائے تو پھر کہاں سے آپ دین کی بات کریے؟ اگر ممبر سے ہم لوگ دینداری کی بات نہ کریں، دین کے پیغام کو نہ پہنچائیں، اگر ممبر سے ہم لوگ شریعت کی باتیں نہ کریں، صرف ہم اگر یہاں سے آئیں اور صرف کچھ لوگوں کی برائیاں تو کریں،
لیکن اپنے لوگوں کو اچھے راستے پہ نہ چلائیں تو پھر اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اور یہی وجہ ہے کہ اتنی عظیم درسگاہ ہونے کے بعد بھی ہم لوگ اس مقام پہ نہیں ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے. ورنہ آپ سوچیے کہ جس کے پاس علی ہو، جس کے پاس حسین ہو، جس کے پاس حسن ہو، اتنا پاک و پاکیزہ سلسلہ ہو، ایسے نہ رہنما کسی کے پاس ہیں، نہ ایسے امام کسی کے پاس ہیں، نہ ایسے رہبر کسی کے پاس ہیں. ہمارے یہاں تو کمال یہ ہے کہ ان کے مکتب کے پروردہ اگر کوئی فقیہ نکلتا ہے تو کبھی وہ خمینی بن جاتا ہے، کبھی خامنئی بن جاتا ہے، کبھی سیستانی بن جاتا ہے. اس مکتب کا پروردہ اگر کمانڈر بنتا ہے تو جنرل قاسم سلیمانی بنتا ہے. اس مکتب کا پروردہ اگر مبلغ بنتا ہے تو شیخ زکزکی بن جاتا ہے. ذرا سوچئے کہ کتنا عظیم مکتب ہے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ صرف انہیں ہی جنرل قاسم سلیمانی بننا ہے، انہیں ہی شیخ زکزکی بننا ہے، بلکہ اگر ہم حسین کے ماننے والے ہیں تو ہم سب پر لازم ہے کہ ہم بھی یہ سوچیں کہ ہمارے سماج میں بھی ایسے ہی اچھی پرسنالٹی نکلنا چاہیے، ہمارے یہاں بھی ویسا ہی انقلاب آنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے اہل بیت نے بہت عظیم قربانی پیش کی. بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم درک نہیں کر سکتے، محسوس نہیں کر سکتے. ابھی جناب زینب کی شہادت کا روز گزرا ہے 15 رجب، آج 16 رجب ہے. 15 رجب آپ کی شہادت کا روز. ہم کہتے ہیں کہ جناب زینب کی چادر چھین لی گئی، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ چادر چھننا یعنی کیا. شاعر کہتا ہے کہ لٹی چادر پہ کیا گریا کریں اس دور کے بچے، لٹی چادر پہ کیا گریا کریں اس دور کے بچے، کھلی جب آنکھ تو بچپن سے ہی بے پردگی دیکھی. جب ہمیں پردے کی عظمتوں کا احساس نہ ہو تو ہمیں چادر کے لٹنے کا غم کیسے ہوگا؟ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ چادر کا لٹنا کیا ہے؟ سوچیے آپ کتنا سخت ہے. جس خانوادے نے دنیا کو بتایا ہو کہ حجاب کسے کہتے ہیں، آج دیکھیے آپ واقعات دیکھ رہے ہیں اس طرح کے جو ہمارے سامنے ہیں. سب ہر انسان رنجیدہ کہ ایک بچیاں ہیں پردہ کرنا چاہتی ہیں اور ان کو پردہ جو ہے پردے کے عالم میں آنے نہیں دیا جا رہا. ظاہر سی بات ہے ان کا جو پردہ ہے وہ پردہ بھی آج کل کی دنیا کے اعتبار سے یعنی کوئی بہت مثالی پردہ نہیں ہے، لیکن جیسا بھی پردہ ہے ہم آج اس بات پہ نالہ ہیں، ہمیں غم ہے کہ بھلا یہ بچیاں پردہ کرنا چاہتی ہیں اور ان کو اسکول والے اور کالج والے پردہ نہیں کرنے دے رہے ہیں. آپ سوچئے کہ جب ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو اس معصوم کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جس کی نگاہوں کے سامنے ماں بہنوں کو بے مقنو چادر دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے. ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ کتنا درد ہے اس دل میں کہ جس نے وہ منظر دیکھے ہیں. اور خود جناب زینب آپ دیکھیے کہ ایک ایسی بچی کہ جس نے بچپنے سے مظالم کو دیکھا ہے. ابھی جناب زینب چھوٹی سے ہیں اور آپ دیکھ نہیں ہیں کہ جناب فاطمہ کو در و دیوار کے درمیان پیش دیا جاتا ہے. جناب زینب ابھی چھوٹی سی ہیں اور یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ دربار ظلم میں جا کے جناب فاطمہ کو اپنا حق مانگنا پڑ رہا ہے. جناب زینب ابھی چھوٹی سی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے لیکن بچوں کو رونے نہیں دیا جا رہا ہے. کوئی ظالم نہیں روک رہا ہے بلکہ ماں کی وصیت ہے کہ کسی کو علم نہ ہو. لہٰذا جیسے ہی ذرا سے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے علی اپنے بچوں سے کہتے ہیں بچوں ذرا آہستہ رو، لوگوں کو خبر نہ ہونے پائے. چھوٹے چھوٹے بچے ابا کا دامن اپنے منہ میں لگائے ہوئے ہیں، سسکیوں کا گلا گھوٹ رہے ہیں کہ اگر آواز بلند ہوگی تو ظالموں کے کانوں تک پہنچ. آپ سوچئے چھوٹی سی بچی ہے، ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جا رہا ہے، یہ بچی دیکھ رہی ہے. یہیں پہ مصائب ختم نہیں ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد امام علی کو رسن میں باندھا جاتا ہے. یہ بچی منظر دیکھ رہی ہے. ایک بار امام علی کے سر کو سجدے کے عالم میں شگافتہ کیا جاتا ہے، خون میں ڈوبے ہوئے اپنے بابا کو زینب نے دیکھا ہے. یہیں پہ مصائب ختم نہیں ہوتے ہیں. ارے امام حسن کا جنازہ
تیروں سے چھلنی ہے۔ زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ ہائے غضب تو اس وقت ہو گیا کہ زینب نے وہ منظر بھی دیکھا کہ حسین کا لاشا تیروں پہ معلق ہے۔ شمر آگے بڑھتا ہے، اے لئی یہ تو کیا کرتا ہے؟ یہ میرا ماجایا حسین ہے۔ ذرا آپ سوچئے کہ اس بی بی کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جس نے مدینے کے منظر بھی دیکھے، کوفے کے منظر بھی دیکھے، اور کربلا میں عاشور کا منظر بھی، عصر عاشور بھی، شام غریبہ بھی، کوفے کی راہیں بھی، شام کی گلیاں بھی، دربار شام بھی، مدینے کو واپسی بھی۔ ارے اتنے غم اٹھا لے جو بی بی اسے زینب کہتے ہیں۔ ہزاروں سلام ہو اس بی بی زینب پہ کہ جس نے غم پہ غم برداشت کیے، لیکن دین کی تبلیغ کے لیے سارے غم اٹھاتی چلی گئی۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جن مرحومین کے اصال ثواب کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار کے بہترین مواقع نصیب فرما۔ بار الہ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں علم حاصل کرنے کی راہوں میں آسانیاں عطا فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مریم بانو مرحومہ، بنت شیر علی مرحوم، ام کلثوم مرحومہ، عیدہ بانو کربلائی، نسرین زہرہ مرحومہ، کرم حسین کربلائی، اکرام حسین، افتخار حسین، کوثر علی مرحوم، احسان علی، امجد علی مرحوم، رحم اللہ مرحوم اور صغیر مہدی مرحوم، اور جملہ مومنین اور مومنات تمام مرحومین کی روح کو ارسال فرما دیں۔